تو اس حوالے سے مفتی احمد یار نعیمی گجراتی رحمتullah علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات کو، اس مبارک شب کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو انہوں نے چند ایک وجوہات اس حوالے سے لکھی ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ لکھتے ہیں کہ اس مبارک رات آئندہ جو آنے والا سال ہے اس کے جو امور ہیں ان کو مقرر کر کے فرشتوں ملائکہ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ اس مبارک رات میں قرآن کریم نازل ہوا، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر، قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ مزید اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ قدر کا معنی ہے تنگی، یعنی کہ اس مبارک رات فرشتے ملائکہ کثرت کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، جس سے یہ ساری زمین جو ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور اس مبارک رات میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کی بھی قدر ہوتی ہے، وہ بھی قدر والی ہوتی ہے، اور یہ رات ویسے بھی قدر والی ہے۔ تو اس مبارک رات میں آپ جو بھی عبادت کریں گے، رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، رب سے جو بھی مانگیں گے رب کائنات آپ کو عطا فرمائے گا۔ تاجدار چکوڑی شریف استاد العلماء حضرت خواجہ پیر محمد نور الدین فاروقی نقشبندی قصوری رحمتullah علیہ، ہمارے جد اعلیٰ جن کا چکوڑی شریف سب سے پہلے قدم لگا تھا، اور آپ چکوڑی شریف تشریف لائے تھے ہمارے مشائخ میں سے جو ہیں، تو آپ کو یہ مبارک رات نصیب ہوئی تھی، آپ کو یہ مبارک رات ملی تھی لیلۃ القدر، تو آپ نے اس مبارک رات رب کی بارگاہ میں یہی دعا کی تھی، عرض کی تھی، مولا میری اولاد نہیں ہے تو مجھے اولاد نورینہ عطا فرما، ایک ہی بیٹا عطا فرما جو مادر زاد ولی کہلائے۔ تو پھر زمانے نے بعد میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو ایک شہزادے سے نوازا، ایک ہی بیٹے سے نوازا جس کا نام محمد امین رکھا گیا، اور بعد میں وہی صاحبزادے یعنی کہ حضرت خواجہ محمد امین چکوڑوی رحمتullah علیہ جنہوں نے حضور پیر سیال کے فیضان کو تقسیم کیا۔ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آپ جھک جائیں، اور اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، عرض کریں گے، یقینی طور پر رب آپ کو عطا کرے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر وہ مبارک عظمتوں والی رات ہے جس کو آپ آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تاک راتوں میں تلاش کریں۔